اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کبیر والا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے جمی محبین حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کو حضور قائد محترم کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انتہائی مختصر وقت میں حضور شیخ الاسلام کی ذات کے بس ایک دو گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ رب العزت جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، پھر اس کو رب کی طرف سے نور پر فائز کر دیتا ہے۔ یعنی مالک کائنات فرما رہا ہے کہ جس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں اس کو نور پر فائز کر دیتا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا اس آیہ کریمہ میں لفظ علی پر۔ علی کا معنی ہے پر، اور یہ علی حروف جارہ میں سے ہے، یہ آتا ہے فوقیت کو بیان کرنے، بعض مقامات پہ یہ ملکیت کو بیان کرنے آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو نور پر فائز کر دیتے ہیں۔ اب نور پر فائز کرنے سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت جس کو چنتا ہے اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اپنی بارگاہ سے اسے نور عطا کر دیتا ہے۔ اور لفظ علی بتا رہا ہے کہ اس کو نور کا مالک بنا دیتا ہے۔ اب جن کو نور ملتا ہے قرآن مجید میں وہ 3 طرح کے طبقات ہیں۔ ایک نور والے وہ ہیں جن کو نور فقط ان کی ذات کو روشنی دیتا ہے۔ کچھ نور والے وہ ہیں کہ جن کا نور ان کے قریب قریب بسنے والوں کو روشنی دیتا ہے، اور کچھ نور والے وہ ہیں جن کو اللہ اتنا پختہ، اتنا عظیم اور اتنا کامل نور دیتا ہے کہ جہاں جہاں تک پھر انسانیت ہوتی ہے ان کا نور وہاں تک جاتا ہے۔ اس صدی میں اگر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو جو نور عطا فرمایا، علم کا نور، معرفت کا نور، تقوی کا نور، ہدایت کا نور، ایقان کا نور، پھر علوم کو دیکھتے چلے جائیں۔ حضور شیخ الاسلام کو اللہ نے اس صدی میں پھر وہ مقام دیا ہے کہ جہاں جہاں تک انسان بستے ہیں وہاں تک ڈاکٹر طاہر القادری کے ذریعے ایمان کا نور اللہ پھیلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضور شیخ الاسلام کا تعلق علاقہ جھنگ سے ہے، وہاں سے آپ لاہور تشریف لائے، پاکستان کے ساتھ آپ کا بے شک تعلق، لیکن دنیا کے 110 ممالک کے اندر منہاج القرآن اسلامک سینٹرز موجود ہیں۔ 110 ممالک میں کم و بیش منہاج القرآن کے اسلامک سینٹر موجود، منہاج القرآن کی مساجد موجود، منہاج القرآن کی تحریک موجود، اور صرف موجود نہیں، ان علاقوں میں، ان ممالک میں بسنے والے لوگوں سے اگر آپ کے رابطے ہوں، اور جو عام پاکستانی بھی وہاں بستے، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ وہ کام جو کئی سالوں میں نہ ہو سکا وہ تحریک منہاج القرآن نے مہینوں میں کیا ہے۔ اور وہ عالم یورپ اور عالم کفر جہاں پہ
آزادی کے ساتھ دین اسلام کا نام لینا بھی ممکن نہ تھا، وہاں پہ آج گرجوں کو خرید کر مساجد بنائی جا چکی ہے۔ تو سامعین، پھر اگر ہم حضور شیخ الاسلام کی علمی خدمات کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اس صدی کا مجدد بنایا، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ امام ابی داؤد نقل کرتے ہیں اور امام حاکم نقل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ آقا نے فرمایا کہ رب کائنات ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسی ہستی کو مبعوث کرتا ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اس مجدد کا کام اس صدی کے تقاضوں کے مطابق دین متین کی تعلیمات کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے کنارے پر اللہ یہ اہتمام فرماتا ہے، انتظام فرماتا ہے کہ اس مجدد کو بھیجتا ہے جو دین اسلام کا احیاء کرتا ہے، جو غلبہ دین حق کی تحریک چلاتا ہے۔ تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا دین اسلام ذات مصطفیٰ پہ مکمل نہ ہو گیا تھا؟ اللہ نے تو اعلان فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ذہن سوال کرے گا جب دین ذات مصطفیٰ پہ مکمل ہو چکا ہے تو پھر مجدد کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سامعین یہ نقطہ جانیں، جو یہ زمانہ بدلتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عقائد پر، نظریات پر اور افکار پہ گرد پڑتی ہے۔ پہلے زمانوں میں جب ابھی انبیاء کا آنے کا تسلسل جاری تھا، اگر نظریات و افکار پہ گرد پڑتی تو اللہ رب العزت ان عقائد کو درست کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا کرتا، لیکن نبوت کا دروازہ ذات مصطفیٰ پہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب العزت عقائد و افکار کو درست کرنے کے لیے ہر صدی کے کنارے پہ مجدد بھیجے گا۔ اور آپ سوچیں گے اور کہیں گے کہ نظریات پہ گرد کیسے پڑتی ہے؟ آپ جانتے ہیں جو جو وقت گزرتا ہے تو انسان کی ضروریات کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ جب تقاضے بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، ضروریات زندگی بدلتی ہیں تو انسان کے ذہن بھی بدلتے ہیں، افکار بدلتے ہیں۔ پھر طاغوتی طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں وہ ہمارے افکار و نظریات پہ ہمیشہ زد لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ادھر وہ دشمنان اسلام ہمارے افکار پہ کئی طرح کے حملے کرتے ہیں، دوسری طرف وقت کے گزرنے سے ذہنوں میں کئی نظریات کا بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ادھر دشمن کا حملہ، ادھر وقت کا بدلنا، ان دونوں چیزوں سے مل کر ایک صدی کے بعد کا وقت آ جاتا ہے کہ نظریات بالکل بدل چکے ہوتے ہیں۔ اب کہیں گے وہ کیسے؟ مجدد کیوں آتا ہے؟ تو سامعین مجدد اس لیے آتا ہے کہ جب وہ نظریات و افکار بدل چکے ہوتے ہیں تو نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق وہ مجدد جینے کا شعور دیتا ہے۔ مجدد کے 2 کام۔ مجدد کا پہلا کام تو یہ کہ وہ جو گرد افکار پہ پڑ چکی ہوتی ہے وہ گرد دور کرتا ہے، نظریات کو پھر صاف کرتا ہے۔ وہی نظریات جو اللہ نے عطا فرمائے، وہی نظریات جو تاجدار کائنات نے عطا فرمائے۔ اور صوفیاء کی زبان میں مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ شراب کہن در جام نو، مجدد جام تو نیا لیتا ہے، برتن اس دور کا نیا لیتا ہے، لیکن اس کے اندر شراب وہی عشق مصطفیٰ کی پرانی رکھتا ہے، اس کے اندر نظریہ وہی محبت مصطفیٰ کا پرانا رکھتا ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر برتن نیا کیوں لائے؟ تو سامعین جب وقت بدلتا ہے تو لوگوں کا دل کرتا ہے کہ میں برتن نیا ملے،
مثال کے طور پہ آج سے 40-50 سال پہلے دیکھیں ہمارے گھروں میں مٹی کے برتن تھے، تو کیا آج ہمارے گھروں میں وہ مٹی کے برتن ہیں؟ بولیں نہیں ہیں۔ اگر ہم لے کے آئیں تو کیا ہمارے گھر والے استعمال کریں گے؟ نہیں کرتے۔ پھر مٹی کے بعد پیتل کے برتن آئے، آج وہ بھی گئے۔ آج وہ دور ہے کہ جدید ترین برتن، تو برتن جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ مشروب کو لے، تو اس برتن کو دیکھ کر بندہ اپنے قریب کرتا ہے۔ اب یہ مشروب ڈالنے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس میں کوک ڈالتا ہے یا محبت مصطفیٰ ڈالتا ہے۔ مجدد کا ایک کام یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام جس پہ میں اینڈ کرنے لگا ہوں، دوسرا کام یہ کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جینے کا مکمل شعور دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اسی مثال کے اندر شراب کہن در جام نو، اسی کے اندر ساری چیزوں کو سمویا ہے۔ اب میں ایک چیز کی صرف وضاحت کرتا ہوں، وہ کیا؟ سامعین، آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں ٹیلی ویژن کا آغاز ہو رہا تھا۔ کیمرے تصاویر بنانے کے لیے معاشرے میں متعارف ہو رہے تھے، تو جب کیمرہ پہلی بار آپ کے ملک میں آیا، آپ کے علاقہ میں آیا، تو کیا کیمرے کی تصویر بنانا حلال تھا یا حرام تھا؟ تصویر بنانا حرام تھا۔ ٹیلی ویژن آیا، فتوے لگائے گئے کہ ٹیلی ویژن کا گھر میں لے کے آنا حرام ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جس گھر میں ٹیلی ویژن ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج وقت وہ آ گیا کہ فتویٰ لگانے والے صبح و شام تصویریں بھی بنواتے ہیں اور ٹیلی ویژن کے سامنے سے اٹھتے نہیں ہیں۔ میں بڑی سادگی کے ساتھ سادہ جملوں میں سوال کرتا ہوں طالب علم ہوتے ہوئے کہ وہ شے جو دین اسلام نے حرام کی تھی وہ آج حلال کیسے ہو گئی؟ لیکن اس ملک پاکستان میں اور اس دور میں وہ پہلی ہستی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہر تصویر حرام نہیں ہوتی، ہر تصویر حرام نہیں ہوتی۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وہ تصویر جس سے شہوت رنی ہو، جس سے فحش اور عریانی کا خدشہ ہو، وہ حرام ہے، اور وہ آج بھی حرام ہے۔ اور وہ تصویر جس کو دیکھنے سے آپ کو اللہ یاد آئے، وہ ویڈیو جس کو دیکھنے سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ملے، وہ کل بھی جائز تھی، آج بھی جائز ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے جو فتویٰ دیا اس وقت جنہوں نے کفر کے فتوے ان پہ لگائے تھے، آج وہی کچھ کر رہے ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا۔ اعتراض نہیں کر رہا، نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ مجدد زمانے کی ہوا کو نہیں دیکھتا، مجدد زمانے کی ہوا بدل دیتا ہے۔ آخری اسی پہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ پھر سائنس کا دور ہے، یہ سارا دور سائنس کا ہے۔ میں تو اکثر عرض کرتا ہوں اگر اس صدی میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی نہ ہوتے تو آج ہمارے جوان دین سے خارج ہو چکے ہوتے۔ جرأت و بہادری طاہر القادری، دین حق کا ہے ولی طاہر القادری، جرأت و بہادری طاہر القادری، مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری، عزت رواصلی طاہر القادری۔ اگر حضور شیخ الاسلام اس صدی میں ہمیں یہ نہ سمجھاتے کہ سائنس کا پڑھنا یہ گناہ نہیں، بلکہ سائنس تو خود در مصطفیٰ کی نوکری کر رہی ہے، یہ نکتہ بھی ہمیں حضور شیخ الاسلام نے سمجھایا۔ اب دیکھیں جب کمپیوٹر آیا تھا آغاز میں تو کمپیوٹر کی لینگویج انگلش ہے، تو ہمارے مولویوں نے فتویٰ لگایا کہ انگلش غیروں کی زبان، لہذا جو انگلش پڑھے گا وہ بھی دین سے گیا۔ تو آج سب سے پہلے اپنے بچے کو انگلش میڈیم سکول میں وہی داخل کرواتے ہیں۔ تو سامعین
نقطہ سمجھ یہ آیا کہ مجدد اس دور کے تقاضوں کے مطابق دین اسلام کی تعلیمات بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو جینے کا شعور بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے کہ جس مالک نے ہمیں مجدد وقت کی صحبت دی، مجدد وقت کی سنگت دی، اور وقت وہ آئے گا کہ ہماری نسلیں ناز کر کے اپنی نسلوں کو بتائیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھا تھا اور طاہر القادری کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ رب العزت آپ تمام ساتھیوں کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔